السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ سب ایمان، صحت اور مزاج کی بہتر حالت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، صحت اور مزاج کی بہتر اور مستحکم حالت رکھے۔ آج 26 مئی رات 11:40 کا غالباً یہ وقت ہوا چاہتا ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل میں باہر سے کچھ گیا تھا کام سے اور باہر سے واپس آیا ہوں، تو میں نے کچھ واقعات اور حالات اور مناظر دیکھے جو بڑے تکلیف دہ تھے، اور سوچا کہ انہیں آپ سب سے شیئر کروں۔ اب سے کچھ دیر قبل یا 1-1.5-2 گھنٹے پہلے اگر میں غلط نہیں ہوں تو حکومت پاکستان نے پیٹرول کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ فیصلہ درست ہے غلط ہے، یہ کس کے کندھے پہ ڈالا جائے یا کس کے کندھے پہ نہ ڈالا جائے، اس کا مجرم کون ہے یا اس کی رسپانسبلٹی کس پہ ڈالی جائے گی، ان تمام باتوں سے قطع نظر جو چیز میں نے دیکھی یا جو چیز میں نے آبزرو کی یا جو چیز میں اپنے جذبات کے طور پہ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت شہر کے تمام پیٹرول پمپس پر ایک عجیب ہیجان کی کیفیت ہے، یعنی کہ سری لنکا والے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہوں، لیکن یہ مناظر بڑے تکلیف دہ تھے، اور اس سے تکلیف دہ زیادہ بات یہ تھی کہ خیال بار بار آیا جا رہا تھا کہ کیا ہم زندہ قوم ہیں، کیا واقعی ہم زندہ قوم ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ اگر میں غلط نہیں ہوں، میرا گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر جتنے لوگوں کو جن پمپس پر میں نے دیکھا یا ان لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی یا جو ان لوگوں کی دیکھی یا جو ان لوگوں کی فیلنگز یا جذبات دیکھے، وہ تمام کے تمام کچھ یوں تھے کہ وہ کوئی حکومت کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور کوئی پچھلی حکومت کو اس کا مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ میں گمان کرتا ہوں، اور میں شاید اس گمان میں شاید 100% درست ہوں گا، کہ جن پیٹرول پمپس پر یہ حالات بنے ہوئے تھے اور وہاں پر برائیاں یا اختلاف کیا جا رہا تھا لوگوں سے، انہی پمپس پر اگر ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی ایک، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، یا سابقہ حکومت کے عمران خان صاحب، یا ان کے کوئی وزراء یا ان کی پارٹی کے لوگ، یا پھر بلاول صاحب یا زرداری صاحب، اگر وہ لوگ ان میں سے کوئی بھی ایک شخص ان پمپس میں سے کسی ایک پر آ جائے تو یہ لوگ ان کے ساتھ پھر سیلفیاں بنانا شروع کر دیں گے۔ اس بات سے قطع نظر کہ ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، وہ ان کے ساتھ دوبارہ سے سیلفیاں بنانا شروع کر دیں گے، جو کہ بڑی تکلیف کی بات ہے، اور ان باتوں کو بھول جائیں گے، کیونکہ معذرت کے ساتھ یہ وہ قوم ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ جس کو اس شدید گرمی کے موسم میں اگر گھر کی بہن، بیوی، بیٹی، ماں اگر کوئی سبزی لانے کو کہہ دے یا کوئی چیز لانے کو کہہ دے، اور ان میں سے کوئی ایک چیز وہ بھول جائے، غلطاً انسان ہے فطرتاً اگر وہ بھول جائے، تو اگر وہ اپنے شوہر، بہائی، بیٹے یا اپنے گھر کے جو مرد ہیں ان سے وہ چیز دوبارہ لانے کی درخواست کرے تو انہیں بہت ساری مغالطات کا سامنا کرنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ۔ میجورٹی کیسز میں، ناٹ 100% بٹ ان 90 اور 80% کیسز میں اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے یہی جلسوں کی، یہی دھرنوں کی، اور یہی حکمرانوں کی، ان کے پیچھے جانے کی، ان کی چاپلوسی کرنے کی، تو ماشاءاللہ معذرت کے ساتھ ہم 20 گھنٹے بھی کھڑے، 10 گھنٹے بھی کھڑے رہتے ہیں دھوپ میں، پھر ان کو گرمی نہیں لگتی، پھر ان کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کس قسم کی زندہ قوم ہے؟ کیا یہ قائد اعظم کی زندہ قوم اس طرح تھی جو قائد اعظم نے سوچی تھی؟ کیا ہم اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات، ہمارا دین اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، زیادہ نالج نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی وہ چیز ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ ہمارے حکمران، چاہے وہ موجودہ حکمران ہے، چاہے پچھلے حکمران ہے، چاہے ان سے پچھلے حکمران ہے، اور چاہے گرمی کی حالت ان سے پچھلے حکمران ہیں، تمام کے تمام ہر بار یہ کہہ کر آتے ہیں کہ جناب ہم عوام سے مخلص ہیں، ہم تو محسن عوام ہیں، ہم محسن پاکستان ہیں، ہم عوام کے لیے ٹھیک ہیں، پچھلے عوام سے غلط تھے اور جو اگلے آنے والے وہ بھی عوام سے غلط ہوں گے، ہم ہی مخلص ہیں۔ کیا جو بھی ہو، میں کسی پارٹی کی نہ سپورٹ کرنے والا بندہ ہوں، نہ کسی پارٹی کی مخالفت کرنے والا بندہ ہوں، میں ایک جنرلی جو اصول پسند بات ہے اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اچھا، اگر آپ ٹھیک ہیں تو یہ ایک اتنا بڑا ظاہر بات ہے اس چیز کا برڈن پڑے گا، یہ 30 روپے پر لیٹر کا عوام کی زندگیوں پہ۔ پیٹرول مہنگا ہوگا تو اشیاء ضرورت کی ہر ایک چیز مہنگی ہو جائے گی۔ تو اب اگر
آپ لوگ اتنے ہی محسن ہیں تو جناب اپنے خرچے کم کر دیں، اپنے پروٹوکولز کم کر دیں. اس پورے پاکستان میں اگر پیٹرول ختم ہو جائے ان کو پیٹرول ملے گا، حکمرانوں کو، چاہے وہ جس قسم کی بھی حکمران ہے. اگر گیس ختم ہو جائے تو ان کو گیس ضرور ملے گی. اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو ان کے گھروں میں لوڈ شیڈنگ ہے، باقی پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے. ایک اے سی میں لیٹا ہوا بندہ، اے سی کمرے میں بند ہوا لیٹا ہوا کمرہ، سویا ہوا بندہ معذرت کے ساتھ سڑک پہ سوئے ہوئے بندے کی تکلیف کبھی نہیں جھیل سکتا. یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑے بیچ دیں گے، میں یہ کر دیں گے، میں یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا. تو جب حکومت میں آتے ہیں تو ان کی باتیں الگ ہو جاتی ہیں. حکومت سے جب وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ان کے اوپر کوئی وحی آ رہی ہے اوپر سے، ایسے ماشاءاللہ بنے ہوتے ہیں یہ. اور حکومت میں آنے کے بعد ان کی تیور ہی بدل جاتے ہیں. اب اگر تو یہ مخلص ہیں تو یہ بتائیں، ہم سے قربانی کی توقع کرنے والے ہمیں بتائیں کہ جی ہم بھی قربانی دے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے راستے بند کر کے، ہماری سڑکیں روک کر، ہمارے لیے راستے بند کر کر یہ لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں ترکی کی طرح کہ ہم ان کے لیے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں. جناب کیوں؟ وجہ، ریزن کس بنا پہ؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک جہالت کا ایک عنصر اس ملک کے اندر چل رہا ہے معذرت کے ساتھ. وہ زندہ قوم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس عنصر کے ساتھ وہ جیے جا رہے ہیں. اور چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے وہ کسی پارٹی کا ہے، چاہے کسی پارٹی کا ہے، چاہے جماعت اسلامی کا، اپنی پارٹی کو غلط کہنے کا تصور نہیں ہے. یعنی کہ ہم پاکستانیوں میں معذرت کے ساتھ اتنی کریج نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو سپورٹ کریں اور ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ میرا لیڈر ہے، میں اسے سپورٹ کرتا ہوں، لیکن جناب یار یہ کام اس کا ٹھیک نہیں ہے. نہ، جو میری پارٹی کے بندے نے، جو میری لیڈر نے کہا وہ درست ہے، باقی ساری دنیا غلط ہے. اللہ ہمیں اس جہالت کے اندھیروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب جہالت کے اندھیروں کے خلاف آیا تھا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے رحمت العالمین اس دنیا میں آئے جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے. اور معاذ اللہ نعوذ باللہ، مطلب بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم جہالت کے اندھیروں میں گہرائی میں غوطے لگا رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں جی اس غوطے لگانے کے ساتھ ساتھ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اتنی کرج عطا فرمائے کہ ہم اب جو ہمارے فیصلہ کرنے والے ہیں ہم ان سے پوچھ سکیں بھائی سر ہم سے آپ قربانی مانگ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اتنی توفیق، اتنی کرج عطا فرمائے. اللہ ہمیں اتنی ہمت عطا فرمائے کہ ہم اپنی نسلوں، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کی بات کر سکیں کہ روز محشر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اس جو ہمیں طاقت اللہ نے دی ہے، قوت دی، اس کے لیے ہم جواب دہ ہوں اور ہم بتا سکیں اللہ رب العزت کو کہ میں نے کوشش کی، میں نے بات کی. یا ایٹ لیسٹ غلط تو سمجھیں، یہاں تو غلط سمجھنے کا بھی تصور نہیں ہے اس ملک کے اندر. انتہائی معذرت کے ساتھ ایک دل کی بڑاس تھی اور جو چیز میں نے فیل کی، درد محسوس ہوا بہت زیادہ. شاید کہ کہیں میری بات کسی تک جائے اور شاید کسی بندے کے ذہن میں یہ بات کلک کر جائے. اسی دعا، اسی امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب پر آسانیاں عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اچھا بننے کی اور پھر اچھے حکمرانوں کی امید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.